تو شیطان کو بہت زیادہ ناگوار ہوتا ہے یہ، کیوں کہ ادھر دیکھو اب تو شیطان برابر کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنی اولاد کو بھی لگاتا ہے، ادھر لگ جاؤ، تم اسے بہکاؤ، تم اسے یہ کرو، تم یہ کرو، وہ سب لگے رہتے ہیں۔ بڑی محنتوں کے بعد اگر اسے ذرا سی کامیابی ملے بڑا خوش ہوتا ہے، اور پتنگے بھی کیا لگیں گے جو شیطان کو یہ بات بری لگتی ہے کہ میں نے جس پہ برسوں محنت کی، یہ اللہ کے محبوب اور ولی لوگوں کے دربار اور ان کی درگاہ میں جاتے ہی میری ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس کو جانے نہ دو، چاہے کتنا ہی جھوٹ بولو، اس کو کوئی تو شرک ہے، اس کو کوئی تو بدعت ہے، اس کو کوئی ان میں کیا رکھا ہے، اس کو کہو یہ تو تمہارے محتاج ہیں، اس کو کہو تم دو تو ثواب پہنچتا ہے، نہیں تو ان کے بعد کیا ہے، کیا مل جاتا ہے، یہاں سے کیا لے گا، خاک لے گا، اینٹ بھی چونا گارک، اس کے علاوہ یہاں ہے کیا؟ یہ ہوتی ہے نا بات۔ جو تھے اہل نظر اہل باطن، بے شک، جن کے سینوں میں ایمان نے روشنی پیدا کر دی تھی، وہ تو اس کی بکواس پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ باقی سیدھے سادے ایمان والے ان کو برابر یہ کوشش کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ادھر وہ ہے کہ ایک پل بھی اگر مقبولیت کے ساتھ مل گیا تو شیطان کہتا ہے کہ ان کے تو مولانا نے پہلے ہی اتنا بڑا دروازہ کھول دیا اور سب کو غیب کی اور اس کی بھیٹ کی بات ایسی بتا دی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ اکبر، بہتر 100 سال بعد دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شہنشاہ ولایت، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، اسلام کے ہر طبقے میں مانے ہوئے پیشوا، بے شک، اگر ادھر والوں سے پوچھو وہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ادھر والوں سے پوچھو وہ بھی احترام بے کرتے شک، ہیں۔ کتنے ہی دیوبند کے بڑے شیخ ایسے گزرے ہیں کہ جو باقاعدہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف کا درس دیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، ایسی عمدہ چیز ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک پل جو اللہ کے محبوب اللہ کے ولی بندے کے قریب گزر جائے تو 100 سال کی ایسی عبادت کہ جس میں بالکل ریاکاری نہ ہو، اللہ اکبر، مقبول عبادت بے شک، 100 سال کی، اس سے بھی زیادہ ایک پل میں اللہ کے محبوب بندے اور ولی کے دربار میں حاضری اور ان کے قریب ہونا، یہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو شیطان جو ہے وہ دبا خود ہو گیا کہ مولانا نے تو میرے اوپر ضرور کر دیا، میری اتنی برسوں کی محنت، اور ایک شعر میں انہوں نے سب کو جگا کے اور ایسا ہوشیار کر دیا کہ اب اس کی روشنی میں جو دیکھتا ہے دور سے ہی مجھ سے بچ بچ کے نکلتا۔ 7 سال کا 100 سال نصیب کسے ہو رہی ہے، بے شک بے شک، لیکن اگر بالفرض ہو جائے قسمت سے تو وہ 100 سال جو کس طرح گزرے ہوں گے، صبح کیسی شام کیسی، کس طرح جس نے بتائے وہی جانتا ہے کہ بچ بچ کے ڈر ڈر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کس طرح سے اس نے 100 سال پورے کی، اطاعت کی، بے شک، فرمانبرداری، بے شک، اتنی بڑی دولت، لیکن مولانا صاحب باطن ہے، بے شک، وہ اندر تک ان کی نگاہ، وہ آگاہ کرتے ہیں اہل ایمان کو کہ دھوکے میں نہ آنا، تم یہ دیکھ لو سمجھ لو اچھی طرح کہ اگر 100 سال تم کو اللہ کی عبادت کے نصیب ہو جائیں تو ان سے بھی زیادہ وہ ایک پل ہے
جو پل اللہ کے ولی کے قریب تمہارا ایمان کے ساتھ گزر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شیطان نے کہا کہ میری ایک بات کو ختم کیا, میری دو باتوں کو ختم کیا, میرے کی ساری محنت جو تھی وہ پانی میں چلی گئی. مولانا نے بڑا ظلم کیا شیطان پہ, اور جو شیطان پہ ظلم کرے وہ اللہ کا محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرمایا. اس کے بعد تمہیں اندازہ ہوا کہ ہماری ماتھے کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ ظاہر ہے, اور ان اہل اللہ کی آنکھ اندر تک دیکھتی ہے. بے شک بے شک. ہمارے حضرت جد امجد رحمۃ اللہ علیہ, بے شک, یعنی ہمارے دادا صاحب کے دادا حضرت خواجہ محمد مسعود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہیں دہلی میں کسی بزرگ کی دربار میں حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے گھر سے, اور راستے میں کسی اور ولی کا مزار تھا تو فرمایا روک دیا. اتر کے حاضری دی, فاتحہ پڑھی, مراقبہ کیا, اور اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو کہا گھر چلو. حضور آپ نے تو وہاں اس درگاہ کے لیے فرمایا کہ اینٹ مٹی چونے گارہ سے ملنا نہیں تھا, جن سے ملاقات کے لیے وہاں جانا تھا. وہ ولی تو یہاں تشریف لائے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا عجیب بات. یہ ارباب باطن ہے. سبحان اللہ. دیکھتے اور اگر غور کرو تو اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے. میں تمہیں خاص دیوبند کی بالکل مستند مانی ہوئی, کوئی بھی دیوبندی بڑا سے بڑا عالم ہو یا کوئی جاہل ہو, اس کتاب کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, جرات نہیں کر سکتا کہ اس میں یہ اتنی سی بات غلط ہے. دیوبند کے مانے ہوئے مولانا تھانوی نے تو اس پہ حاشیہ لکھا, اس میں سے میں تمہیں نکال کے دکھاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. بزرگوں کے نام سے بھی الگ الگ حکایات اس میں ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو اہل دیوبند اپنا پیشوا مانتے اور پیش کرتے تھے, اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی جو ایک بڑی کتاب تھی اس کو آپس میں طے کر کے چھپا رکھا تھا. یہاں تک کہ لائبریری جن کے پاس ہوتی تھی ان کو پہلا کہا جاتا تھا کہ آپ کے ہاں جو کتابوں کا اسلامی ذخیرہ ہے اس میں شاہ ولی اللہ صاحب کی وہ کتاب تو نہیں ہے, دیکھنا وہ نہیں دکھانا کسی کو, وہ کسی کو دینے نہیں دکھانا. یہ ہوتا رہا, بچوں بھی رہے. اللہ کو ہر کام کا ایک وقت جو اس نے مقدر کیا ہے وہ منظور ہوتا ہے, تو اس وقت میں وہ کام چھپا ہوا بالکل عیاں ہو جاتا ہے, سب دیکھ لیتے ہیں. تو شاہ صاحب کے بارے میں بھی جب اسے منظور ہوا تو ان کی وہ چھپی ہوئی جو دولت تھی اس میں سے وہ کتاب باہر آ گئی اور چھپ کر منظر عام پر آ گئی. اب جیسے ہی وہ آئی باہر تو تہلکہ مچ گیا کہ شاہ صاحب کی, شاہ ولی اللہ صاحب کیا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. پچھلا جو کچھ وہ تھا ملمہ اور عوام کو دھوکہ دینے والا وہ سب اتر کے ایک طرف ہوا. حقیقت شاہ صاحب کی زبانی ان کی قلم سے, ان کی لکھی ہوئی کتاب سے ساری دنیا کے سامنے روشن ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دنیا کہتی ہے کتاب دکھانے کے اور کھانے کے, اور کہیں کہیں کتابوں میں بھی یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ عقیدہ ظاہر میں کچھ
اور اندر دیکھو تو انکری. تو اسی کتاب میں سے جس کا ایک نام ہے تذکرہ اسلاف دیوبند، یعنی دیوبند کے بزرگوں کا تذکرہ، دوسرا نام اس کا ہے ارواح ثلاثہ، یعنی 3 بزرگوں کی روح ہیں جن کا خاص طور سے اس میں ذکر ہوگا. وہ کتاب اس کا بھی چاہے وہ بازار میں جہاں ملتی ہوں یہ کتابیں نام بتا لے اور اس میں یہ حکایت نکال دو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب موت دیجیے. کیا اب یہ ملا دے رہا ہے نا. ہاں ایک طرف تو وہ زمان یہاں رکھا کیا ہے، یہاں سے کیا ملے گا تمہیں، یہ کیا دے دیں گے تمہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، ان کو ثواب پہنچاؤ تو کون دے، یہ کوئی بھی نہیں دے سکتے تمہیں. یہاں کیوں کس لیے آتے کیا ملتا ہے. ایک طرف یہ زبان، دوسری طرف اب وہ حکایت دیکھو جو اندر سے نکال کے تمہیں دکھا رہا ہوں. بے شک. کیا اللہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جن کے اسم گرامی سے آج تک وہ علاقہ قطب صاحب کا کہلاتا ہے. سبحان اللہ. ان کے دربار میں حاضر ہیں کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد، خود وہ نہیں ان کے بھی والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی، بیٹا بھی محدث بھی، باپ بھی محدث. اور ایسے نہیں کہ زبردستی کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے کو کہتا میں یوں اور فلانا، وہ اپنے کو کچھ نہ کہا، ساری دنیا نے کہا کہ ہاں محدث صحیح ہے. تو یہ سبحان اللہ برحق ہے. واہ. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی اور ان کے صاحبزادے کون؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی. کئی پوچھتے محدثین سے کیسا مبارک خاندان. تو دربار میں کس کے حاضر ہیں؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. بے شک. کتنی صدیاں گزر گئی، یہاں تو 3 دن میں پھٹ پٹا کے بدبو ہو کے کیڑے کھانے لگتے ہیں. اور یہ ہے اہل اللہ، یہ ہے اللہ کے محبوب بندے، یہ ہے اللہ کے ولی. زمین کی اور خاک کی مجال کیا ہے کہ ان کے جسم مبارک کو کوئی نقصان پہنچا سکے. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور اس زمانے میں باقاعدہ ادب سے، طریقے سے، سلیقے سے اور حقیقی حاضری دیتے تھے. اب تو یہ پہنچے اگر چلی پڑھی یہ پڑھا وہ پڑھو اللہ تعالیٰ تو پہنچا السلام علیکم وعلیکم السلام آ گئے. وہ حضرات جو کہ فاتحہ پڑھی، ثواب پیش کیا اور نہایت ادب سے بیٹھ کے اب یہ تن کی آنکھ بند کر کے دل کی آنکھ کھول کے اور سر جھکا کے مراقبہ فرما رہے ہیں. مراقبہ کیا ہے کہ جس اللہ کے ولی کے مزار کے آگے بیٹھے ہیں ان کی مبارک روح اور ان کی توجہ عارفانہ سے وہ حصہ حاصل کرتے ہیں. بے شک. کہ ادھر سے اللہ کی معرفت کا نور آیا اور سینے میں آ گیا، دل کو اجاگر کر دیا، روشن کر دیا. یہ تھا ان کا مراقبہ. مراقبے میں بات چیت بھی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پہ شیطان یہ کہتا ہے کہ ارے 3 دن میں تو گل سڑ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو تو صدیاں ہو گئی، کتنے 100 سال ہو گئے، اب رکھا کیا ہے سوا خاک کے وہاں. تو جس کو شیطان اپنی گولی میں یہ کہلاتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں، وہاں صرف اینٹ مٹی چونا گا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا دے دیں گے تمہیں؟ ان کے پاس رکھا کیا ہے؟ وہاں سے کیا لوگ؟ اللہ سے لوگ. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے.
پھر مسجدوں کو ختم کر کے ٹھیک ہے تب اپنے اپنے گھر کو آباد کرو, اللہ کا ذکر کرو. مسجد میں کیوں جاتے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ صرف وہی ہے, ہر جگہ ہے. گھر میں یاد کرو, چھوڑو مسجد. تو شیطان کے کہنے سے مسجد چھوڑ دے گا کوئی؟ تو ان حضرات کے بارے میں بھی مسجد سے بھی زیادہ اس کو اس اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہونے والے سے خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ مسجد میں جانے سے تو وہ کہتا ہے یہاں تو اور اچھا ہے. میں کہہ دوں گا گھنٹہ دیکھ اپنا, کتنے سال سے تو عبادت کر رہا ہے, کتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہے, مسجد کا ذرہ ذرہ تیرا گواہ ہے, اور تو ایسا اور تو ایسا تو ہے. لیکن وہاں تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. شیطان کے پر جلتے دور سے ہی, وہاں حاضر ہو کے ذرا پہنچا ہی نہیں سکتا. تو وہاں حاضر ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد مراقبے میں ہیں. تو آج کل کا تو مراقبہ نہیں کہ اپنی خبر نہیں, مراقبے میں کیا پتہ لگے ہو, انہیں معلوم. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا, یہ دیوبند کی مانی ہوئی کتاب میں سے سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا, کیا صاحب سے فرمایا؟ حضرت خواجہ صاحب نے, تمہاری بیوی حاملہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پہ یہ کہتے کہتے زبان سوکھ گئی کہ پیٹ میں لڑکا ہے, لڑکی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. یہ سب بدعت شرک ہے. اب شاہ صاحب شرک کا سبق لے رہے ہیں اور خواجہ صاحب شرک کی بات دل میں اتار رہے ہیں. یہ کیسا مبارک شرک ہوا؟ تو فرماتے ہیں تمہاری بیوی حاملہ. جن کی بیوی انہیں تو خبر نہیں, اور حضرت خواجہ صاحب برسوں پہلے پردہ فرما چکے, وہ غیب کی خبر فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے. اور صرف یہی تک نہیں بلکہ حمل میں ہے, کیا لڑکا ہے لڑکی ہے. تو صرف یہی نہیں فرماتے کہ اس کے شکم میں لڑکا ہے, اللہ اکبر, بلکہ ساتھ ساتھ اس لڑکے کی دنیاوی ساری زندگی پر نظر ڈال کر فرماتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. ابھی تو ماں کے شکم سے حضرت شاہ صاحب باہر بھی تشریف نہیں لائے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں تمہاری بیوی کے شکم میں ولی اللہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام ہمارے نام پر قطب الدین احمد رکھنا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقرار کیا, تسلیم کیا اور مراقبے سے فارغ ہو کر گھر آ گئے. ذہن سے بات نکل گئی. فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب اللہ اکبر. شاہ ولی اللہ صاحب کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے عرض کیا کہ آپ دیکھیں میں نماز کے بعد دعائیں مانگ رہی تھی تو میرے ہاتھوں کے بیچ میں مننے مننے سے چھوٹے سے 2 ہاتھ اور پھیلے ہوئے تھے. اللہ اکبر. واہ. تو میں تو ڈر گئی. تو آپ نے فرمایا ڈرو نہیں, تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے. تمہارے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ جو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمایاں ہوئے تھے وہ اسی بچے کے ہاتھ تھے. کیا بات ہے. واہ سبحان اللہ. یہ بھی تو پلٹ کے دیکھو, سبحان اللہ تو کہہ رہے ہو لیکن سبحان اللہ کے اور اندر والے پردے میں کیا ہے. واہ بے شک. جن کو اندھے
باطن کے دل کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہاں رکھا کیا ہے، وہاں ملے گا کیا. اتنے بڑے ولی اپنے وقت کے وہ وہاں سر جھکائے بیٹھے ہیں. یہ شیطانی زبان تو ان کو یہ کہے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، یہ شرک ہے. تو اس شرک میں اندر کیسی کیسی حقیقت کی غیب کی باتیں پیشی گوئیاں غائب فرمائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، فرمائے تمہارے پیٹ میں اللہ کا ولی. چلو اس کے بعد اللہ یہ بات تم جیسے میں بتا رہا ہوں اسی طرح دیوبند اور دیوبند کے بڑے بڑے وہ شیوخ اور وہ اساتذہ جن کی بات آج تک کوئی دیوبندی ہلکی نہیں سمجھ سکتا اور انکار نہیں کر سکتا، یہ ان کی تصدیق کی ہوئی کتاب میں سے تمہیں سنایا. اب یہ دیکھو کہ خود دیوبند کو ہی 200 سال بھی پورے نہیں ہو رہے، اور وہ ہے کب کی بات. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب حاضری دے رہے ہیں حضرت خواجہ صاحب کے دربار، اور ایسی ایمانی عرفانی حاضری کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے، آگے تمہیں بتاتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا، ساری غیب کی باتیں. تو شرک در شرک مانا جا رہا ہے شیطان کی زبان میں، لیکن یہ سب ایمانی عرفانی دولتیں ہیں جو وہاں رات دن عطا کی جاتی ہیں، اور اہل نظر ہی جانتے ہیں، اہل ایمان اہل عرفان جانتے ہیں کہ ان خواجگان گرامی کے آستانوں پر سچی اور صحیح اور دل کی ایمانی حاضری دینے والوں کو کیسی کیسی دولتوں سے آج بھی نوازا جاتا ہے. سبحان اللہ، یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. تو یہ باتیں تمہیں خاص دیوبند کی مستند کتاب میں سے اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم اس زمانے کے بہکانے والوں کے بہکانے میں نہ آنا. سبحان اللہ، واہ. جو لوگوں کے ایمانی عرفانی سچے روشن راستے چلے آ رہے ہیں ان کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب مقبول چنیدہ برگزیدہ پسندیدہ ان اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں کے صحیح راستے پر زندگی بھر ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر سچی اور مقبول اور اپنی پسند کی موت عطا فرمائے، اور پھر روز حشر انہی کے رحمت بھرے دامن کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. آمین یہ آمین. مل گیا تو رہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے. آمین. اب کہو اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنا باللہ آمنا باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر والقدر خیرہ خیرہ وشرہ شرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت. بعد الموت. تمہاری طرح اگر میں بھی ادھر دیکھنے لگوں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے تو میری بولی بھی ختم ہو جائے گی اور پاکیزہ ہدایت والے ذکر کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو زندگی میں کبھی نہ دیکھی ہو.
مگر شیطان منڈیوں کو ادھر لگا کے اور ادھر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر ایک بھی چاہے بے داڑھی والا ہو لیکن یہاں تو داڑھی والا وہ بڑا خوش ہو کہ میں نے تو داڑھی والے کو ادھر موڑ دیا اور نظر آ نہیں رہا. اگر کم وقت نظر آ جائے تو سارے بیٹھے تھو کر کے ادھر کو منہ کر لیں لیکن نظر آتا نہیں ہے. اس لیے گاؤں میں اور اس کے پیج میں اور اس کے پھندے میں نادانی میں اور ناواقفیت میں آ جاتے. اگر اور وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسا ایک ہی جملہ عطا فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کون نہیں کہہ سکتا؟ جاہل سے جاہل کو بھی یاد جہاں یہ پڑھا فوراً اور اتنے دھکے دے کے اسے باہر کہ اللہ کے بندے کو دبانا کی کوشش کر باہر. اس نے کیا کیا تھا؟ صرف اللہ سے پناہ مانگی. تو اللہ کی پناہ کہاں نہیں ملے گی؟ ہر جگہ وہ موجود. جہاں بھی سچے دل سے اس سے پناہ مانگو اس کی پناہ موجود. تو جب بھی سنو پوری توجہ سے سنو. شیطان کو سخت ناگوار ہوتا ہے اور جس سے شیطان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا اسی کو کسی طریقے سے سوچتا ہے یہ تو اتنے پڑھے ہوئے اس کو ایک کو ذرا سا ادھر کو کر دو تو مجھے بڑا فائدہ پہنچے گا. اس چکر میں وہ رہتا ہے. تم بھی اگر اسی طرح ہوشیار رہو کہ سب معلوم ہے تیری ترکیبیں تیرے پھندے میں تو اللہ سے پناہ مانگ کے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. اس کی حفاظت چاہیے وہ حفاظت پہ رکھے گا تو وہ اپنے کرم سے حفاظت ہی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ حفاظت ہمیں تمہیں زندگی بھر نصیب فرمائے اور موت بھی اپنی پسند کی عطا فرمائے اور آخرت میں اپنے پسندیدہ برگزیدہ محبوب مقبول چنیدہ بندوں کے دامن رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. یہ مل گیا سب کچھ.